اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیوں، میری پچھلے ویڈیو میں آپ لوگوں نے سنا اور پڑھا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات، اور اس کے بعد ہم دوبارہ سے اپنی کتاب انسان کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صفحہ نمبر 90 کی طرف آتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گلی گلی اور قریہ قریہ گھوم کر لوگوں کو حق کی تعلیم دیتے تھے۔ جب آپ کی ہر دل عزیزی بڑھنے لگی تو یہودیوں نے آپ کے خلاف منصوبے بنانے شروع کر دیے۔ حضرت مریم آپ کو اپنے عزیزوں کے پاس مصر لے گئیں۔ 13 سال بعد آپ مصر سے واپس آئے، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو انجیل عطا فرمائی۔ اس وقت آپ کی عمر 30 سال تھی۔ 3 سال تک آپ صداقت کی تعلیم دیتے رہے۔ یہودی حکمرانوں نے آپ پر الزام لگایا کہ آپ اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ ان پر مقدمہ چلایا گیا اور پھانسی کی سزا سنا دی گئی اور صلیب پر چڑھا دیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے کرم سے مصلوب نہ ہو سکے، کیونکہ اللہ جل شانہ نے انہیں زندہ اٹھا لیا۔ اس سلسلے میں قرآن پاک میں ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: جب اس نے کہا کہ اے عیسیٰ، اب میں تجھے واپس لوں گا اور جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے ان سے تجھے پاک کر دوں گا، اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک ان لوگوں پہ بالادست رکھوں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا۔ اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 157 اور 58 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور خود کہا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا ہے، حالانکہ فی الواقع انہوں نے نہ اس کو قتل کیا نہ صلیب پر چڑھایا، بلکہ معاملہ ان کے مشتبہ کر دیا گیا، اور جن لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا ہے وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہیں۔ ان کے پاس اس معاملے میں کوئی علم نہیں ہے، محض گمان ہی کی پیروی ہے۔ انہوں نے مسیح کو یقین کے ساتھ قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف سے اٹھا لیا۔ اللہ زبردست طاقت رکھنے والا اور حکیم ہے۔ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے، اور قرب قیامت نزول عیسیٰ علیہ السلام کے وقت اہل کتاب میں سے کوئی فرد یا فرقہ نہ رہے گا مگر وہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ضرور ایمان لے آئے گا، اور قیامت کے دن عیسیٰ ان پر گواہ ہوں گے۔ عیسائیت میں پادریوں کا کردار۔ تائبیریس کے زمانے میں شہر انطاکیہ کے پادری سینٹ پال نے زبردست تبلیغ کی، اور ایشیائی کوچک یونان و روم میں عیسائیت پھیل گئی۔ اس مذہب کو غریب لوگوں نے بہت خوشی سے قبول کیا۔ عیسائیوں نے رومی بادشاہوں کو خدا ماننے اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ شہنشاہ نیرو نے عیسائیوں کو سخت سزائیں اور اذیتیں دینا شروع کر دیں اور اپنی پوری طاقت سے عیسائیوں کو کچلنا چاہا، لیکن اس کے باوجود عیسائیت عوام میں بہت مقبول ہوئی اور پھیلنے لگی۔ قسطنطین کے دور میں عیسائی مذہب سرکاری مذہب بن گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہودیوں کی مذہبی آزادی میں رکاوٹیں پیدا ہونی شروع ہو گئیں اور طرح طرح کی پابندیاں لگ گئیں۔ مثلاً عیسائیوں کے لیے یہودی مذہب اختیار کرنا ممنوع ہو گیا۔ یہودیوں کے لیے ضروری ہوا کہ وہ عیسائی غلاموں کو آزاد کریں اور آئندہ کسی عیسائی کو غلام نہ بنائیں۔ قسطنطین کے بیٹے نیش کے عہد حکومت میں یہ قانون بنا کہ کسی عیسائی عورت سے نکاح
نہیں کر سکتے بلکہ ان کو شہر سے بھی دور رہنا ہوگا۔ لیکن اس وقت کے عیسائی مذہب کی یورپ و روم میں بالکل حیت ہی بدل گئی اور وہ وحدانیت کے بجائے تثلیث کا شکار ہو گئے۔ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم اور روح القدس پرستی شروع کر دی۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ مذہب فرقوں میں تقسیم ہو گیا۔ عیسائی مرد پادری اور عورتیں راہبہ بننے لگیں اور ان کی ایک الگ جماعت تیار ہو گئی۔ وہ وحدانیت سے دور ہو گئے اور عوام نے ان کو ہی پوجنا شروع کر دیا۔ زندگی میں انہیں خدائی درجہ مل گیا اور مرنے کے بعد ان کی قبریں عبادت گاہیں بن گئیں۔ 6 صدی عیسوی میں انہوں نے سیاست شروع کر دی۔ پادریوں کے اشاروں سے حکومتوں کے تختے الٹ جاتے۔ غرض کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے شاگردوں کے درمیان ہی عقائد و اعمال میں سخت اختلافات ہو گئے، جبکہ آپ نے اپنے صرف 12 شاگرد چنے تھے تاکہ وہ یہود کے سامنے یسوع کی تعلیم کے گواہ ہوں۔ آپ جانتے اور فرماتے تھے کہ اگر ان میں رائی کے دانے برابر ایمان ہو تو یہ ایسا نہ کرتے۔ اختلافات۔ عیسائیوں کے مختلف گروہوں کے درمیان اختلافات اس قسم کے تھے: نمبر 1، احکام شریعت میں تو رات کی پابندی ضروری ہے یا نہیں؟ نمبر 2، دوسری اقوام میں عیسائیت کی تبلیغ کی جائے یا نہیں؟ غیر زبردست بحث و مباحثہ ہوتے، کونسلوں پر کونسلیں بنتی اور قراردادیں منظور ہونے لگیں۔ یوتوس، اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا، وہ سب سے زیادہ ستانے والا تھا۔ جو لوگ عیسائیت پر ایمان لاتے ان کو پریشان کرتا، لیکن تھا وہ بہت قابل تحریر و تقریر میں شاگردوں کو متاثر کر لیتا۔ اس نے اپنی ایک نئی تعلیم پیش کر دی۔ وہ 2 کونسلوں سے نئے اعتقاد منظور کرا لیتا اور جو اس سے اختلاف کرتا قتل کروا دیا جاتا۔ سب سے بڑا مسئلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت اور ابنیت، یعنی کس کا بیٹا کا تھا۔ کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 2 شخصیتوں اور 1 روح مانتا اور کوئی شخصیت اور 2 روح کا قائل تھا۔ کسی نے ان کو زندگی تک بشر اور صلیب کے بعد ابن اللہ بنا دیا۔ بہت کم لوگ تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بشر اور نبی مانتے تھے۔ تثلیث کا مسئلہ بھی انہی کونسلوں کے ذریعے نکلا۔ اس میں بھی ان لوگوں کے مختلف خیال تھے۔ کسی نے خدا مریم اور مسیح کو بتایا، کسی نے یوحنا یحییٰ خدا اور یسوع کی تثلیث بنائی، کسی نے کہا روح القدس سے خدا نے مسیح کی پیدائش کی، کسی نے گل افشانی کی کہ خدا مسیح سے روح القدس سے پیدا ہوئے۔ غرض یہ اتنے اور ایسے اختلافات تھے کہ اس نے عیسائی مذہب کو بالکل کھوکھلا کر دیا۔ قسطنطنیہ، مصر، یروشلم اور روم کے کلیسا ہر ایک خود کو زیادہ صاحب دین، شرف و بزرگی کا دعوے دار سمجھتا تھا۔ سب ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگاتے، اس تصور سے کہ مسیح نجات دہندہ ہے اور ہمارے گناہوں کا کفارہ بن کر صلیب پر چڑھ گیا۔ عیسائیوں کے نیک اعمال اور روحانی خیالات ختم ہو گئے۔ انہوں نے ہر طرح کی تحریف اپنے مذہب میں کر لی اور اسے اپنی مرضی کے تابع بنا لیا۔ جب انسان کامل سرکار دو عالم مبعوث ہوئے تو عیسائیت اخلاقی اور سیاسی زوال کا شکار تھی۔ علم و حکمت کے معلم، رازدان کبریا، آپ سے عقدہ کھلا قرآن کی تفسیر کا۔ تو دوستوں اور ساتھیوں، اب ہم آتے ہیں کتاب انسان کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصہ دوم، انسان کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ اس کا باب اول ہے ظہور اسلام سے قبل صحرائے عرب۔
عرب کے ایک معنی تو فصاحت و بلاغت ہے۔ اہل عرب کی زبان کی فصاحت و بلاغت مسلم حیثیت حقیقت تھی، اس پر ان کو بہت ناز بھی تھا، اس لیے وہ دوسرے لوگوں کو اجمی کہتے یعنی گونگے۔ عرب سے عرب مشتق ہے، عربہ سے عرب مشتق ہے، جس کے معنی صحرا و دشت کے ہیں۔ عربہ سامی زبان کا لفظ ہے، عرب کا بڑا حصہ صحرا ہے، اس لیے اس کو عربہ کہا جاتا ہے۔ عرب براعظم ایشیا کا ایک ملک ہے جس کے اطراف میں یورپ اور افریقہ ہیں، جن سے اس کی سرحدیں ملتی ہیں۔ بڑا حصہ ریگستان ہے اور پہاڑوں کا جال تمام ملک میں پھیلا ہوا ہے۔ یہاں پہاڑوں کا طویل سلسلہ جبل السرات ہے جو جنوب میں یمن اور شمال میں شام تک چلا گیا ہے۔ اس کے 3 جانب سمندر ہے، مشرق میں خلیج فارس اور بحر عمان، جنوب میں بحر ہند اور مغرب میں بحر احمر ہیں۔ عرب میں کوئی دریا نہیں، پہاڑوں سے چشمے نکلتے رہتے ہیں جو کبھی کبھی دریا بن جاتے ہیں اور ریگستان میں جذب ہو جاتے ہیں یا سمندر سے مل جاتے ہیں۔ یہاں کی آب و ہوا گرم و خشک ہے، بہت سخت گرمی پڑتی ہے اور دھوپ بہت تیز ہوتی ہے۔ پہاڑی علاقوں میں موسم معتدل ہوتا ہے، بارش برائے نام ہوتی ہے، جہاں پانی ہے وہاں گیہوں اور باجرہ پیدا ہوتا ہے۔ نخلستانوں میں انگور، سیب، انار، زیتون اور انجیر پیدا ہوتے ہیں۔ عرب کا خاص پھل کھجور ہے جو علاقے ساحل سمندر سے قریب ہیں، زرخیز ہیں، خصوصاً یمن، عمان، حضرموت، حجاز اور طائف سرسبز و شاداب ہیں۔ اونٹ، گھوڑے، گدھے اور بھیڑ بکریاں بکثرت ہوتی ہیں۔ گھوڑے بہت خوبصورت اور تیز رفتار ہوتے ہیں۔ سونے چاندی کی کانیں ہیں۔ یمن کے عقیق اور عدن کے موتی ہمیشہ سے بہت مشہور ہیں۔ حال میں وہاں بے شمار تیل کے چشمے ملے ہیں جن کی وجہ سے عرب کا شمار امیر ترین ممالک میں ہوتا ہے۔ ان کا پیشہ تجارت اور زراعت ہے۔ عراق عرب کا علاقہ ہے اور اس کی سرحد ایران سے ملتی ہے۔ عراق کا بڑا شہر بصرہ ہے۔ عرب کا ایک بڑا حصہ شام بھی ہے جو تب تک پھیلا ہوا ہے، لیکن موجودہ زمانے میں عرب کی جغرافیائی حدود تبدیل ہو چکی ہیں۔ احقاف میں بھی قوم عاد آباد تھی جس کا تذکرہ کلام مجید میں ہے۔ بحر احمر کے ساحل پر ایک پہاڑی علاقہ ہے جس میں مکہ، مدینہ، حجاز اور طائف ہیں۔ مکہ، اس کو پہلے بکہ بھی کہتے تھے، یہ بہت خشک اور بالکل بے آب و گیا علاقہ ہے۔ یہ چاروں طرف سے پہاڑیوں سے گھرا ہوا ہے۔ یہاں آبادی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے آنے کے بعد شروع ہوئی۔ خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی۔ مکہ ہی میں نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، وہیں آپ مبعوث ہوئے اور ظلمت میں اسلام کے نور کی کرن یہاں سے پھوٹی۔ مدینہ، اس کا پہلا نام یثرب تھا۔ نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے جب یہاں تشریف لائے تو اس کو مدینۃ النبی کہنے لگے۔ یہ شہر 2200 سے لے کر 1600 کے درمیان 2200 کے درمیان آباد ہوا۔ یہاں پہلے عمالیق آباد تھے، پھر یہود آ کر بس گئے۔ اس کے بعد ازد حمیر کے 2 قبیلے اوس و خزرج آباد ہو گئے، بعد میں یہی قبائل انصار کہلائے۔ طائف، یہ بہت زرخیز اور سرسبز علاقہ ہے۔ شروع میں عدوان یہاں رہتے تھے، پھر قبیلہ ثقیف کے قبضے میں آ گیا، بعد میں اس کے سردار نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام سے قبل عرب کی تاریخ۔ تاریخ اسلام سے قبل عرب کی تاریخ کے کچھ ماخذ ملتے ہیں۔ کچھ تو قدیم روایات ہیں جو زبانی لوگوں کو یاد تھیں اور سینہ بہ سینہ چلی آ رہی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے عربوں کا حافظہ بہت تیز اور مضبوط بنایا ہے۔ اشعار کا بہت بڑا پرانا ذخیرہ بھی زبانی چلا آ رہا ہے۔ ویسے تو باقاعدہ عرب کی تاریخ نہیں ملتی، لیکن تسم، جدیث، عاد اور سمود کی داستانیں اور پرانی روایتیں ملتی ہیں۔
بعد میں ان کی بنیاد پر کافی کتابیں تصنیف کی گئی ہیں۔ ابن حشام کو سلاطین ہیرا کے کتب خانے سے جو کتابیں ملیں ان کا تذکرہ اپنی کتاب علی جان میں کیا ہے۔ زمانۂ جاہلیت کے اشعار میں اکثر عرب کے سلاطین، امارات اور اقوام کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان قدیم ماخذوں میں سے علامہ ہمدانی نے اپنی کتاب کلیل کو مرتب کیا۔ اس کا کچھ حصہ آثار قدیمہ کے حمیری کتبوں پر مشتمل ہے۔ عرب کی قدیم ویران عمارتوں کے کتبات اولین مسلمانوں نے تلاش کیے تھے، اب انہی کو اہل یورپ نے کثرت سے تلاش کیا ہے۔ معاشی حالت عرب کا بیشتر حصہ بنجر اور خشک تھا، اس لیے قدرتی طور پر ملک کے عام لوگوں کی مالی حالت اچھی نہ تھی۔ وہ خانہ بدوشی کی زندگی بسر کرتے تھے، عام طور پر قافلوں کو لوٹتے تھے اور اس کو برا نہیں سمجھتے تھے۔ نیز بدنظمی اور بدامنی کی وجہ سے معاشی حالت کافی خراب تھی۔ عرب کی قدیم حکومتیں۔ مورخین نے عرب قبائل کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ نمبر 1 عرب باعدہ، قدیم ترین قبائل جو اسلام سے قبل ختم ہو چکے۔ نمبر 2 عرب آریہ، بنو قحطان جو عرب باعدہ کے بعد عرب کے اصل باشندے تھے اور جن کا اصل وطن یمن تھا۔ عرب مستویہ، یہ حضرت اسماعیل کی اولاد تھے اور حجاز میں آباد تھے۔ ظہور اسلام کے وقت بنو قحطان بنو اسماعیل کو عدنانی کہتے تھے۔ عرب میں مورخین کی کوششوں سے اور کتابات سے معلوم ہوا کہ عرب میں اسلام سے قبل 5 بڑی متمدن قومیں یا سلطنتیں گزری ہیں۔ یہ معینی، سبائی، حمیری، غسانی اور نابتی حکومتیں تھیں۔ جنوبی عربستان میں معینی حکومت تھی۔ کتابوں سے 25 حکومتوں کا حال معلوم ہوتا ہے۔ سبائی اور معینی حکومتیں ہم عصر تھیں۔ سبائی قوم کا احوال کتبوں سے معلوم ہوتا ہے۔ یہ حکومت 700 قبل مسیح تک تھی۔ اس کا دارالسلطنت مارب تھا۔ بعد ازاں قبیلہ حمیر نے مارب پر قبضہ کر لیا۔ خاندان حمیر کے 26 حکمران گزرے۔ حمیر کی فتح و نصرت، اقتدار اور فتوحات کی داستانیں بکثرت تھیں اور اشعار میں بھی ان کا تذکرہ ہوتا تھا۔ انہوں نے ایران کے متعدد مقامات فتح کیے۔ ان کے بعض کتبوں پر سن تک کندہ ہیں۔ اسی زمانے میں حبشیوں نے عرب کے جنوب میں حکومت قائم کی اور حمیریوں کو شکست دے دی۔ عرب کے جنوب مغرب میں یمن اور سبا کا ملک تھا جو اپنے انتہائی عروج پر تھے، جن کو اہل یونان کے دولت مند اقوام کا لقب دیا۔ تورات میں جگہ جگہ ان کی شان و شوکت کا تذکرہ ملتا ہے، لیکن انہوں نے خدا کی نافرمانی کی تو ان پر سیلاب بھیج کر تباہ کر دیا گیا۔ سورہ سبا میں سیل الارم کا ذکر ہے۔ ارشاد ربانی سورہ سبا آیت نمبر 16 کا ترجمہ ہے، مگر وہ منہ موڑ گئے، آخر کار ہم نے ان پر بند توڑ سیلاب بھیج دیا اور ان کے پچھلے 2 باغوں کی جگہ 2 اور باغ انہیں دیے، جن میں کڑوے کسیلے پھل اور جھاڑ کے درخت تھے اور کچھ تھوڑی سی بیریاں۔ کتابت کا فن اہل سبا نے عرب میں مختلف طریقے سے رائج کیا اور دمشق سے لے کر سینا تک پھیلایا۔ نابتی حکومت کی حدود شام سے ملتی تھی۔ نابت کے نام کا سکہ حجاز و نجد تک چلتا تھا اور پورے ریگستان پر اس کا جھنڈا لہراتا تھا۔ یہ حال تو قدیم سلطنتوں کا تھا، لیکن اسلام سے مدتوں پہلے یہ سب ختم ہو چکی تھی۔ یمن میں بڑے بڑے سردار تھے جن کو قیل کہتے تھے۔ شام میں غسانی خاندان تھا جو قیصر روم کے تحت تھا۔ یہ ممالک بھی ترقی یافتہ تھے، لیکن عرب کے اصلی اور اندرونی مقامات میں تہذیب و تمدن کی حالت اچھی نہ تھی۔ زبان تو
ان کی بھی بہت وسیع اور فصاحت و بلاغت سے بھرپور تھی، مگر اسلام سے پہلے عرب حشرات الارض تک کھاتے تھے۔ یہی حال عرب کے مذاہب کا تھا۔ پرانے کتبات میں لفظ اللہ کی جگہ ہلا لکھا ہے، جو معبود اعظم کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ مذہبی عقائد: کچھ لوگ اللہ کو خالق مانتے تھے، جزا و سزا کے بھی قائل تھے۔ حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل کی تعلیمات کے کچھ اثرات باقی تھے، لیکن وقت کے ساتھ کفر و الحاد کی تاریکی نے ان پر پردہ ڈال دیا تھا۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، ترجمہ: اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، یقیناً کہیں گے اللہ نے۔ یہ فرما دے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ ان کے عقائد کچھ اس طرح کے تھے کہ خدا کو خالق مانتے لیکن انبیاء کا انکار کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے اور ان کو ہی حاجت روا سمجھتے تھے۔ عمر بن محی بن حارثہ نے لڑ کر جرہم کو مکہ سے نکال دیا اور خود حرم کا متولی بن گیا۔ اس نے بت پرستی کو رواج دیا۔ عرب کے قبائل جب حج کے لیے آتے تو واپسی پر حرم کے پتھر اٹھا لیتے، وہ ان کو کعبہ کی صورت کا گھڑ لیتے اور پرستش کرتے۔ وہ یہ بھی خیال کرتے کہ پتھر کی عبادت سے قرب الہی حاصل ہوتا ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، ہم بتوں کی صرف اس وجہ سے عبادت کرتے ہیں کہ ہم کو خدا سے قریب کر دیں۔ ایسے عقیدے تھے کہ خدا کو تو مانتے تھے لیکن قیامت کے قائل نہ تھے۔ ان کی اس روش پر ارشاد ہوا۔ سورہ یاسین آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہہ دو کہ ہڈیوں کو وہی دوبارہ زندہ کرے گا جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا۔ کچھ جنوں اور اللہ کے درمیان رشتہ استوار کرتے۔ سورہ صافات آیت نمبر 158 میں اللہ فرماتے ہیں، ترجمہ: اور اس کے اور جنوں کے درمیان ناطہ تجویز کرتے۔ ایک گروہ تو بالکل ہی گمراہ تھا اور کفر و الحاد اور دہریت کا دلدادہ تھا۔ ان کے الحاد پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ سورہ جاثیہ آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: اور کہتے ہیں یہ کچھ نہیں مگر ہماری دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور سوائے زمانے کے ہمیں کوئی ہلاک نہیں کرتا اور انہیں اس کا کچھ علم نہیں، وہ صرف ظن سے کام لیتے ہیں۔